نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف با آواز بلند. انتہائی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے لیے یہ ساعتیں، یہ گھڑیاں، یہ لمحات انتہائی مبارک اور عظمتوں اور رفعتوں سے مزین ہیں، کیونکہ ہم اس وقت اپنے مولا، اپنے کریم آقا، اپنے رؤوف الرحیم آقا، تاجدار ختم نبوت کے محفل پاک میں سب حاضر ہیں. انسان مصروف ہے، وقت نہیں انسان کے وقت پاس. ابھی دور حاضر کی بات، عہد حاضر کی تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ انسان کے پاس وقت نہیں، اور اسی لیے ارشاد ہے کہ انسان خسارے میں ہے. وقت کس کے لیے نہیں؟ اپنی ذات کے لیے نہیں. اپنی ذات کو جو پہچانتا ہے، گویا جس نے اپنی ذات کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچان لیا. یہ جو گھڑیاں ہیں جو آپ اس وقت یہاں بیٹھے ہیں، موجود ہیں، یہ خوش نصیبی ہے ہم سب کی کہ یہ وقت کہیں اور بھی صرف ہو سکتا تھا، لیکن ہم سب کو یہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی کہ ہم اپنے حبیب کی مجلس میں بیٹھے ہیں. اور کوئی پتہ نہیں، کوئی کسی کو علم نہیں کہ کون سا لمحہ بارگاہ مصطفیٰ میں قبول و منظور ہونے والا ہو. مجھ سے پہلے خطیب العصر علامہ نے بہت عمدہ بیان فرمایا. پاکوں کی محفل ہے، ذوق کی محفل ہے، نسبتوں کی محفل ہے، اور ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں سب سے پہلے انسان بنایا، شعور دیا، آگہی دی، اس کے بعد مسلمان بنایا، مسلمانوں کے گھر پیدا کیا، اس کے بعد نسبت مصطفیٰ عطا فرمائی، نسبت صحابہ عطا فرمائی، نسبت ازواج مطہرات عطا فرمائی، نسبت اہل بیت عطا فرمائی، نسبت اولیاء کاملین عطا فرمائی. آپ ایک نسبت کو لے کے بیٹھے نا، اس کے اوپر آپ شکر ادا کریں تو آپ کی زندگی مکمل ہو جائے گی، آپ شکر ادا نہیں کر سکیں گے. یہ اللہ کا اتنا کرم ہے ہم سب پر. تو حضور کی مجلس ہے، حضور کی محفل ہے، اور جہاں ہمارے آقا کریم کی لا تعداد اوصاف ہیں،
آپ شافع محشر ہیں، آپ ساقی کوثر ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ خاتم النبیین بھی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم پچھلی امتوں اور پچھلے انبیاء جو گزر چکے، ہم آخری امت ہیں اور ہمارے نبی بھی آخری ہیں۔ آخری نبی ہر معنی میں، ہر مفہوم میں، ہر جہت میں، ہر زاویے سے اللہ کے اس محبوب کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ قرآنی فیصلہ ہے اور یہ ایمانی فیصلہ ہے، بے شک بے شک۔ یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ ختم نبوت ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ علامہ نے حضور کی سیرت طیبہ پر روشنی ڈالی، میں حضور کی ختم نبوت پہ گفتگو کر رہا ہوں، سبحان اللہ سبحان جو ہمارے ایمان کا اصل ہے۔ میرے جد اعلیٰ نے میرے جد اعلیٰ نے دین کی خدمت کی، انہوں نے جو خدمت کی وہ کسی پر مخفی نہیں۔ امت مسلمہ میں کون نہیں جانتا تاجدار گولڑا کو، ان کی خدمات کو۔ مرزا قادیان کا فتنہ اٹھا، مرزے کا فتنہ اٹھا قادیان سے، اور اللہ کے محبوب نے، تاجدار ختم نبوت نے معمور فرمایا میرے جد اعلیٰ کو، یہ خصائص صرف قبلہ عالم کے ہیں، یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ کی تقسیم ہے، اور علماء اور مشائخ نے یقیناً خدمات پیش کی ہوں گی، لیکن تحفظ عقیدہ ختم نبوت میں جو تحریک چلی، اس کا سپہ سالار اور کوئی نہیں، اس کو دنیا پیر سید مہر علی شاہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اور یہ صرف میں اپنے جد اعلیٰ ہونے کی حیثیت سے نہیں کہہ رہا، ہمیں فخر ہے الحمدللہ کہ ہم اس خاندان سے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے خدمات پیش کی ہیں، اور یہ ہمارا کوئی احسان نہیں ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم خدمات پیش کی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ جب فتنہ اٹھا قادیان کا، خوبصورت میرے گنبد خضرا کے مکین نے اپنے اس لاڈلے شہزادے کو حکم ارشاد فرمایا کہ یہ قادیان کا فتنہ میری احادیث کو تاویلات کی کینچی سے کاٹ رہا ہے اور امت کو گمراہ کر رہا ہے، اس کی سرکوبی کے لیے مہر علی شاہ میدان میں نکل۔ تو دنیا نے دیکھا، لاہور کی سرزمین گواہ ہے، جامع مسجد کی اینٹ، ایک ایک اینٹ گواہ ہے کہ میرے جد اعلیٰ نے جو مناظرہ قائم کیا، جو دلائل پیش کیے، اس کا آج تک کوئی جواب نہیں آ سکا۔ اور جواب کیسے آتا؟ کہ کیوں کہ میرے جد اعلیٰ کی پشت پر سرکار مدینہ کا دست کرم تھا، اور بے شک یہ قادیان کا جتنا بڑا فتنہ اٹھا، اللہ نے اتنی بڑی شخصیت اٹھائی اس کے مقابلے میں، اور اس کا قلع کما کیا، اور آج تک دنیا قادیانیت میں حضرت کی تصانیف پڑھی ہیں، موجود ہیں، آپ اٹھائیں، پڑھیں، دیکھیں، جو دلائل اور براہین کا انبار حضرت نے حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے انبار لگایا، اور اس تاج کو حضور کے سر اقدس پر
دیکھنے کی خواہش ظاہر کی، اللہ یہ وہ جزا ہے جو آج بھی قبلہ عالم آپ لوگوں کے دلوں میں اور اذہان میں زندہ ہے کہ حضور نے خاص کرم فرمایا. اور قبلہ عالم کیا ارشاد فرماتے ہیں بارگاہ رسالت مآب میں؟ میں ہوا سگ مدینے دی گلی دا، میں ہوا سگ مدینے دی گلی دا، اہا رتبہ ہے ہر کامل ولی دا. کامل ولی کی ولایت اس وقت تک تصدیق نہیں ہوتی جب تک وہ بارگاہ رسالت کا ایک سگ نہ ہو. یہ قبلہ عالم کا ظرف ہے اور بارگاہ مصطفیٰ میں عقیدت کا ایک چھوٹا سا نمونہ پیش کیا. آپ دیکھیں اس حوالے سے ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے مشائخ نے ہر معاملے میں دین متین کی خدمت کی اور انشاءاللہ آئندہ بھی کرتے رہیں گے جب تک اللہ نے توفیق دی. 24 نومبر کو یعنی اسی ماہ بروز جمعرات ظہر کے وقت درگاہ عالیہ غوثیہ مہریہ گولڑا شریف پر بین الاقوامی سطح پر عقیدہ ختم نبوت، تحفظ عقیدہ ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد ہر سال ہوتا ہے. حسب سابق اس سال بھی انشاءاللہ ہوگا. آپ سب نے اپنی شرکت کو یقینی بنانا ہے. یہ جو آج زبانیں، یہ جو آج ہاتھ اور وہ جو 24 کو آپ کے قدم اٹھ کے آئیں گے، یہ سب گواہی دیں گے کہ ہم نے اپنے آقا کریم کی ختم نبوت کے لیے چل کر گئے اور کوئی پتہ نہیں کہ یہی آپ کے بخشش کا ذریعہ بن جائے. اس لیے تاریخ کیا ہے جی؟ 24 نومبر بروز جمعرات دن 1 بجے آپ سب نے وہاں شرکت فرمانی ہے. اور جیسا کہ مجھے علامہ نے کہا کہ میں، کیونکہ میلاد شریف کی بھی محفل ہے، ذکر مصطفیٰ میلادی ہے، تو اس حوالے سے میرا تازہ کلام آپ ذوق سے سماعت فرمائیں. بارگاہ رسالت مآب میں حضور اس کو شرف قبولیت عطا فرمائیں. ذوق سے سماعت فرمائیں، انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے. ذکر آقا پہ سبھی ارض و سما جھومتے ہیں. ذکر آقا پہ سبھی ارض و سما جھومتے ہیں، فطرت زیست کے سب ناز و ادا جھومتے ہیں. فطرت زیست کے سب ناز و ادا جھومتے ہیں، فکر عقبا سے رہا ہیں اسی نسبت کے طفیل. فکر عقبا سے رہا ہیں اسی نسبت کے طفیل، کر کے ہم پیروی آل ابا جھومتے ہیں. آل ابا جھومتے ہیں اور ہم وہ سرشار تمنا ہیں ہمارے آقا. ہم وہ سرشار تمنا ہیں ہمارے آقا، خواب میں چوم کے تیرا کف پا جھومتے ہیں. ہم وہ سرشار تمنا ہیں ہمارے آقا، خواب میں جھوم کے تیرا کف پا جھومتے ہیں. زیب دیتا ہے جنہیں رقص انہیں جائز ہے. زیب دیتا ہے جنہیں رقص انہیں جائز ہے، کشتائے شیوہ تسلیم و رضا جھومتے ہیں. تو کشتائے شیوہ تسلیم و رضا جھومتے ہیں اور بے غرض رکھتی ہے دنیا سے عنایت تیری. بے غرض رکھتی ہے دنیا سے عنایت تیری، تیرے وابستہ دامان عطا جھومتے ہیں. تیرے وابستہ دامان عطا جھومتے ہیں. اور یار شعر سنے، ذوق سے سنے. شاید ٹھنڈ زیادہ ہے پنڈال میں، لیکن آپ
کلام کی گرمی کو محسوس کریں. ایسے شاداب شجر ہیں، ایسے شاداب شجر ہیں کہ نہیں خوف خزاں. ایسے شاداب شجر ہیں کہ نہیں خوف خزاں. ہم کو لگتی ہے مدینے کی ہوا جھومتے ہیں، ہم کو لگتی ہے مدینے کی ہوا جھومتے ہیں. کس کو یہ حسرت ہے کہ مدینے کی ہوا لگے؟ اس کو ہاتھ اٹھائیں ذرا تو بولے نا، پھر ہاتھ اٹھا کے بولیں کہ ہم کو لگتی ہے مدینے کی ہوا جھومتے ہیں. اور عشق سرکار دو عالم ہے رگے ہستی میں. عشق سرکار دو عالم ہے رگے ہستی میں. دیکھیے شمس و قمر صبح و مسا جھومتے ہیں. دیکھیے شمس و قمر صبح و مسا جھومتے ہیں. ذکر آقا پہ سبھی ارض و سما جھومتے ہیں. فطرت عزیز کے سب ناز و ادا جھومتے ہیں. میں وقت بہت ہو چکا، انہی الفاظ کے ساتھ میں اس محفل کو اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں. اور آپ سب کے لیے بارگاہ خداوندی میں، بارگاہ عزی میں دست و دعا ہے کہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما، اور جو خوش نصیب حجاز مقدس ارض معلیٰ کے لیے جن کی قسمت میں، جن کے نصیب میں یہ لکھا ہے، وہ اس سال جائیں اور اسی طرح اس پنڈال میں جتنے حضرات تشریف فرما ہیں ان سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے، اور جتنے بیمار ہیں ان کو شفائے تامہ عطا فرمائے. حضور کی سچی مودت، محبت، عقیدت نصیب فرمائے. ازواج مطہرات، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار علیہم السلام اور اولیاء کاملین سے نسبت ہم نے ہر حضور کی ہر نسبت کا حیا کرنا ہے. ہم نے حضور کی ہر نسبت کا حیا کرنا ہے اور پاس رکھنا ہے. اور آپ نے یہ تاریخ ذہن میں رکھنی ہے، ذہن نشین رکھنی ہے. اللہ کی بارگاہ میں آپ سب ہاتھ بلند کریں، اور جتنے احباب یہاں ہیں ان کی حاضری قبول فرما، اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، اور ہمیں عشق مصطفیٰ عطا فرما، اور ہم سب کو حجاز مقدس پہ حاضری کی توفیق عطا فرما. جتنے بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد فرما، اور جتنے اس دار فنا سے دار بقا کی جانب سفر کر چکے ہیں ان کے درجات مزید بلند فرما، ان کی بخشش فرما، حضور کی شفاعت نصیب فرما، اور جو ہر نسبت حضور کی ہے اس نسبت کا حیا کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا ارحم الراحمين.